بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج بات کریں گے دوستوں ایک نئے پروجیکٹ کے حوالے سے۔ نیا تو نہیں ہے، خیر پرانا ہے۔ اس کا جو نام ہے سلور سٹی، جو ان بٹوین آپ کو پڑے گا اسلام آباد اور راولپنڈی صدر اور 0 پوائنٹ سے لے کے ان بٹوین آپ کے آئے گا۔ اس پروجیکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کو سلور سٹی اسلام آباد کہا جاتا ہے، پر حقیقت میں جو یہ پروجیکٹ ہے یہ RDA سے اپرووڈ ہے، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس یہ پروجیکٹ ہے۔ اچھا، اس کی سائزز کے حوالے سے بات کریں گے، اس کی لوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے، ساری تفصیل میں نے آپ کو بتانی ہے۔ ویڈیو آپ نے سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھنی ہے، اور اگر ابھی تک آپ لوگ چینل کا حصہ نہیں ہو تو پہلے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آپ آل پہ رکھیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلے اب شروع کرتے ہیں ڈسکشن سلور سٹی کے حوالے سے۔ اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ لوگوں کی اگر کوئی بھی کوئریز ہوتی ہیں تو کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو ٹائمنگ کو ملحوظ خاطر رکھا کرے، اور دوسرا جو بھی آپ کی کوئری ہے، اگر آپ نے کسی جگہ پہ کوئی پلاٹ خریدنا ہے یا بیچنا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلاٹ آپ ہی کا رہے گا۔ اگر آپ بیچ رہے ہو، آپ اس کا پلاٹ نمبر جگہ کے حوالے سے بتا دیں اور اس کی پرائس بتا دیا کریں۔ دیکھیں، آپ لوگوں کو ہر بندے کو جس کے پاس جو بھی پلاٹ ہوتا ہے تو اس کو اب اس کی پرائس معلوم ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس کو نہیں معلوم۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں یہ ہے کہ ہر بندے کو اویئرنیس ہے کہ اس کے پلاٹ کی کیا ورتھ ہے، پر پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ لوگ ہمارے منہ سے سننا چاہتے ہیں، ہمارے سے وہ ورکنگ کرائیں گے کہ آپ ہمیں بتا دیں، ہمیں اپنے پلاٹ کا نہیں پتا۔ تو آج کل یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے گا کہ مجھے میرے پلاٹ کی پرائس نہیں پتا، یا میں پلاٹ خرید رہا ہوں اس جگہ کی پرائس کا مجھے نہیں معلوم، تو کائنڈلی اگر آپ لوگ کوئی چیز خرید بھی رہے ہو تو تب بھی بتا دیں کہ میرا یہ بجٹ ہے، مجھے اس چیز کی یہ ضرورت ہے۔ ہم نے آپ لوگوں سے کوئی زبردستی نہیں کرنی کہ اب آپ نے بجٹ بتایا اور اب آپ ہم سے پلاٹ لیں گے، آپ لے نہ لیں، آپ نے بجٹ بتا دینا ہے، ہم اس کے مطابق۔ اب اکثر لوگوں کے میسج آ جاتے ہیں کہ ہمیں جی اسلام آباد میں گھروں کی پرائسز بتا دیں، تو اسلام آباد میں گھروں کی پرائسز جو ہے پراپر سیکٹرز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ آلموسٹ کوئی 2 کروڑ روپے سے شروع ہو کے، تو اگر 5 مرلے یا 4 مرلے کے گھر کی میں بات کر رہا ہوں، CDA سیکٹرز کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ 2 کروڑ روپے سے شروع ہوتے ہیں اور 5.5 کروڑ روپے تک جاتے ہیں۔ تو اینڈ میں نکلتا ریزلٹ یہ ہے کہ اچھا بھائی جان میرے پاس تو 1 کروڑ روپے ہے۔ یہ 99% لوگوں کی کبھی بھی اپنا بجٹ نہیں بتائیں گے اور کبھی بھی اپنے پلاٹ کی پرائس نہیں بتائیں گے۔ چلے بہرحال ہم اب اپنے مدعے کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم لوگ سلور سٹی کے پروز اینڈ کونز کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ایک چیز بتاؤں گا، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے، اگر سکپ کرنا ہے ابھی سے آپ لوگ چھوڑ کے چلے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ بعد میں پھر آپ لوگوں نے کال کرنی ہوگی کہ اچھا ادھر جانا کہاں سے ہے، کیسے جانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پوچھنی ہے۔ اچھا، ابھی ہم لوگ اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ راولپنڈی صدر سے جب آپ لوگ نکلتے ہو نا، تو راولپنڈی صدر سے آلموسٹ اس کی لوکیشن گرجا روڈ ایک کہتے ہیں، جو ٹھلیا انٹرچینج کی طرف اور ایئرپورٹ کی طرف ایک پتلی سی روڈ جاتی ہے۔ اکثر لوگ ویڈیوز میں یہ بھی لگاتے ہیں کہ یہ روڈ ڈبل ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا، اس کو چوڑا کر رہے ہیں، تو ابھی ہم آج کی بات کر رہے ہیں، ہم جانے والے جب ہوگا تو ہوگا، دیکھا جائے گا۔ ایک پتلی سی روڈ ہے، اس پہ 2 گاڑیاں کراس مشکل سے ہوتی ہیں۔ اچھا، راولپنڈی سے اگر آپ صدر سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو آپ نے ہوتے ہوئے آنا ہے اپنا بکرا منڈی کے پاس، اس کے اوپر سے پھر آپ لوگ گرجا روڈ کے اوپر آئیں گے، اور یہ آلموسٹ تقریباً آپ کا جو ٹائم لگے گا 40 منٹ سے لے کے 1 گھنٹے کا ٹائم، ڈیپینڈ کہ ٹریفک کی کیا سچویشن ہے اس سلور سٹی تک آنے کے لیے۔ اور دوسرا، جب آپ شروع ہوتے ہیں اسلام آباد کے، اگر 0 پوائنٹ سے شروع ہوتے ہیں تو آلموسٹ آپ کا 45 منٹ سے 1 گھنٹے کا ٹائم ڈیپینڈ آن ٹریفک، اور اس کا جو روٹ رہے گا، آپ لوگ آئیں گے 0 پوائنٹ سے، جب اپنا سفر شروع کریں گے تو آپ لوگ
कश्मीर हाईवे से होते हुए आप लोग G13 का एक इंटरचेंज बना हुआ है, उससे आप लोगों ने ड्रॉप होना है और गोलड़ा रोड टूवर्ड गोलड़ा चौक जो जीटी रोड को ज्वाइन करता है। जीटी रोड को क्रॉस करते हुए आप लोग I14 के अंदर एंटर होंगे। I14 के बाद आप लोगों ने I15 और फिर I16 के अंदर जाना है। I16 के अंदर आप जाएंगे जिस टाइम तो उधर नून थाना आएगा। नून थाने के साथ आप लोगों ने लेफ्ट टर्न लेना है और इन बिटवीन आपने उस रोड के ऊपर जाना है जो टच करेगी एंड पे I16 1 और 4 का एंड हो जाएगा। तो आप लोगों ने दोबारा से राइट टर्न ले लेना है। जब राइट टर्न लेंगे तो थोड़ा सा आप आगे जाएंगे ऑलमोस्ट 500 मीटर तो आपके लेफ्ट पे आप फॉरेन ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटी का गेट नजर आ जाएगा। उस गेट से आप एंटर होंगे, ऑलमोस्ट कोई 3-4 किलोमीटर उस सोसाइटी के अंदर आप जाएंगे। उसके बाद आपकी आ जाएगी एक और सोसाइटी अप कंट्री इंक्लोजर के नाम से। उस सोसाइटी के अंदर से आपने 3-4 किलोमीटर जाना है, फिर आप उस सोसाइटी से निकल के गिरजा रोड को टच करेंगे। जब गिरजा रोड पे आप पहुंच जाएंगे तो आपने राइट साइड पे टूवर्ड्स एयरपोर्ट की तरफ आपने अपना रुख कर देना है और ऑलमोस्ट कोई 500 या 1000 मीटर आप किलोमीटर कह सकते हैं मैक्सिमम, तो आपके लेफ्ट साइड पे सिल्वर सिटी सोसाइटी जो है इसका गेट आ जाएगा। अच्छा, इसके प्लॉट्स के साइजेस के हवाले से इसमें इंस्टॉलमेंट पे भी अभी कुछ बुकिंग्स वगैरह आई थी पीछे, वो अभी अवेलेबल हैं। उसमें 3.5 मरला, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और कनाल के साइजेस हैं। ABC जो ब्लॉक्स हैं इसके, उसमें ये पोजेशन दे चुके हैं। DE और F है उसमें अभी कोई पोजेशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद प्राइम जोन 1 और प्राइम जोन 2 में भी ऑलरेडी ये पोजेशन दे चुके हैं। प्राइसेस के बारे में मैं बताता हूं। अभी मैं थोड़ा सा रास्ता आपको पिंडी की तरफ, और लोग ये कहते हैं कि ये एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब तरीन है और ये ऑलमोस्ट कोई 10 मिनट की ड्राइव पे है एयरपोर्ट से, पर ये सब झूठ है। आप जब जाओगे ना ये पतली सी रोड पे, तो इस पे बाइकों का इतना रश होता है ना, और वो लोकल ट्रैफिक जो उस पे चल रही होती है। तो आप अगर ठलिया इंटरचेंज तक जाते हैं, तो मैंने इस पे थोड़ा सा सफर किया था, तो ऑलमोस्ट कोई 10 मिनट मैंने सफर किया था और तब तक ठलिया इंटरचेंज जो मोटरवे को ज्वाइन करता है वो नहीं आया था। उसके बाद फिर कोई 10-15 मिनट आप एयरपोर्ट के लिए सफर करेंगे, तो ऑलमोस्ट ना करते आपका कोई आधे घंटे 35 मिनट इस्लामाबाद का जो न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस तक का आपका सफर है। और दूसरा एयरपोर्ट, मतलब लोग क्या, अब आप लोगों ने क्या एयरपोर्ट में जॉब कर रहे हो कि आप लोग उधर जाओगे और उसके एयरपोर्ट आपने सुबह जाना है और शाम को आना है? आप लोग बैठे हो, कोई सऊदी अरब में बैठा हुआ है, कोई जर्मनी में बैठा हुआ है, कोई फ्रांस में बैठा हुआ है, इधर खुद को मतलब है अपने पैसे। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोग बैठे बाहर हो और पैसे लगाने का इधर इस्लामाबाद में, कि इस्लामाबाद के अंदर, अच्छा ये इस्लामाबाद है नहीं, ये है पिंडी। एयरपोर्ट भी जो है इस्लामाबाद का वो अटक के एरिया में आता है, ना कि इस्लामाबाद के एरिया में। तो ये आप लोग ज़हन नशीन कर लो कि आप लोगों ने जो भी चीज लेनी है पिंडी, हाँ वो उसके स्टाइल जो होते हैं वो बनाए हुए, अंडरग्राउंड बिजली, पानी, गैस, ये सारी सहूलतें हैं इसमें, ये मैं बता दूं आपको। अच्छा, इसका लोग कहते हैं कि इसका अपना इंटरचेंज बनेगा, रिंग रोड जो बन रहा है इंटरचेंज बनेगा। अच्छा, बनेगा तो फिर देख लेंगे ना। आज की हम बात करेंगे कि आज इसकी प्राइसेस वर्थ इट है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज की हिसाब से इसकी प्राइसेस वर्थ इट नहीं है, क्योंकि इसकी पहली जो ABC और प्राइम 1 था और 2 था, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई 20 लाख की बुकिंग थी, फिर उसके बाद कोई 18 लाख की बुकिंग थी, कोई 22 लाख की बुकिंग थी। तो ये आप लोग जहन में अपनी रख लें ये बात कि आपका प्लॉट अगर आप सेल करना चाह रहे हो तब भी, और अगर आप खरीदना भी चाह रहे हो तो तब भी, जो भी प्राइस, लाइक सपोज किसी की 20 लाख की बुकिंग थी, तो वो प्लॉट अगर 10 लाख रुपए में मिलता है तो ले लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो मत लें आप बिल्कुल, क्योंकि चीजें मिल जाती हैं।
کوئی ایسا وہ آگ نہیں لگی ہوئی ہے اسلام آباد کی پراپرٹی میں یا کوئی ایسی چیز آپ لوگوں نے بالکل نہیں لینی. کوئی چیز اگر 20 لاکھ کا پلاٹ آپ کو 10 لاکھ میں مل رہا ہے تو لے لے آپ. یہ پوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں. اور بکنگ میں اگر جائیں گے نا تو وہ تو پتہ نہیں کب آباد ہوگی, کب اس کی سٹریٹس بنیں گی, وہ اس کی کوئی کہانی کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اچھا, میں پنڈی کی طرف سے آپ کو راستہ بتا چکا تھا, اس کا بھی میں نے سارا وہ بتا دیا. پرائسز کے بارے میں نے موٹا موٹا 5 مرلے کے حوالے سے بات کی ہے. وہ آپ خود ہی آئیڈیا کر لو کہ اگر 10 مرلے کا ہوگا تو وہ شاید 50% سے نیچے بھی آپ لوگوں کو نقصان پہ مل جائے گا. اور اگر کنال کا ہوگا تو وہ تو پتہ نہیں کون لے گا یا نہیں لے گا. اچھا, اس کی لوکیشن میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی لوکیشن پہ بیک سائڈ پہ فیصل ٹاؤن 2 بن رہا ہے. تو بھائی جب بن جائے گا, اس میں بھی پوزیشن آ جائے گا, تو تب ہم بات کریں گے نا کہ یہ بن رہا ہے, وہ بن رہا ہے, ادھر یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. بہرحال ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے نہیں چلنا. اچھا, نو ڈاؤٹ اس کو انہوں نے بنایا, مطلب جو سیکٹرز ہیں آباد ہیں, مطلب یا جو بلاکس ہیں اے بی سی اور پرائم 1 اور پرائم 2 جو آباد ہیں, ادھر انہوں نے کافی خوبصورت مطلب ادھر گرینری وغیرہ اور یہ ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں. پر دیکھیں اب گھر بنے تو ادھر لوگ رہائش اختیار کریں نا. اب ادھر گرجا روڈ پہ جا کے میں ادھر گھر اکیلا بنا لوں تو میں اس میں کیسے رہوں گا. اور پرائسز کا بھی یہ احوال ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ 20 لاکھ کی بکنگ والی چیز آپ کو 10 لاکھ روپے میں یا 8 لاکھ یا 12 لاکھ روپے میں آپ کو مل رہی ہو. تو اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں, کل کو پراپرٹی کے جو حالات ہیں اور ایک نیا ٹیکس بھی انہوں نے, اب پتہ نہیں اس کی کیا صورتحال, وہ بعد میں پتہ چلے گی. 14C ایک ٹیکس لگا دیا ہے. 14C میں یہ ہے کہ جو بھی پرچیزر, وہ جو بھی پراپرٹی خریدے گا, مثال کے طور پہ اس نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے تو وہ پہلے ایف بی آر کے پاس جا کے اپنے آپ کے اثاثے شو کرے گا. وہ بتائے گا کہ میں یہ پراپرٹی خرید رہا ہوں, لائک سپوز 1 کروڑ روپے کی یا 2 کروڑ یا 5 کروڑ یا 10 کروڑ روپے کی. تو پھر اس کا وہ سارا وہ ڈیٹا وہ میچ کریں گے, دیکھیں گے کہ آیا یہ اتنا جو یہ پراپرٹی خرید رہا ہے تو اس کے ایکویلنٹ اس نے یہ زندگی میں ٹیکس پے کیا ہے یا نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے ایک لیٹر جاری کرنا ہے آپ کو, اور تب آپ پراپرٹی خرید سکیں گے. تو مجھے تو یہ فیوچر میں ناراض نہ ہوئیے گا, کافی میرے دوست ناراض ہو جائیں گے, میرے پیٹی بھائی جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. تو دیکھیں جو حقیقت ہے, حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے. تو میں تو بالکل آپ لوگوں کو ریکمینڈ, ہاں پراپرٹی ایک نیڈ ہے, نیسیسٹی ہے. آپ لوگ پراپرٹی خریدو ایک اپنے گھر کے لیے, کوئی بھی جگہ خریدو اگر آپ کے پاس لانگ ٹرم کا وہ ہے کہ 15-20 سال 25 سال اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس سوسائٹی میں بالکل, کیونکہ یہ آباد ہوگی, آپ کے بچوں کے کام آ جائے گی. اور اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں ابھی فوراً یہ چیز لے لوں اور میں اس میں گھر بنانا شروع کر دوں, تو میرے خیال سے ابھی ایسے کوئی حالات مجھے نہیں لگتے. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا ریویو تھا. تو اگر آپ لوگوں کو دوبارہ میں بول رہا ہوں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیا کریں. اور خدا جو بھی چیز اگر آپ لوگوں نے لینی ہے, آپ سیریس بائر ہو, تب رابطہ کریں. دیکھیں اپنا بھی آپ کا ٹائم ضائع ہوگا, ہمارا بھی آپ ٹائم ضائع کر لیں گے. ایک اور شخصیت تھی, وہ باہر ہوتے ہیں, انہوں نے میرے سے رابطہ کیا اور ان کا پلاٹ تھا. مجھے کہتے ہیں کہ میرا پلاٹ بیچ دو آپ. میں نے کہا آپ کیا اس کی آسکنگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ میری ڈیمانڈ نہیں ہے, آپ مجھے بتا دیں کہاں تک پلاٹ بکے گا. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی جان آپ کو پتا ہوگا اپنے پلاٹ کی پرائس. تو کہتے ہیں نہیں مجھے کوئی علم نہیں, آپ میرے کو معلوم ہے پر آپ بتا دیں. تو مطلب کیوں ہمارے منہ سے آپ سننا چاہ رہے ہو کہ ہم بتا دیں آپ کے پلاٹ کی پرائس. میں نے گاڑی سٹارٹ کی, میں اسلام آباد سے نکلا اور میں گیا ان کے پلاٹ پہ کھڑے ہو کے, ان کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ان کے پلاٹ پہ کھڑے ہو کے کہ یہ ایریے کی یہ سچویشن ہے. اس کے بعد ان کو کال کی, میسج کیا, انہوں نے آگے سے مجھے یہ جواب دیا کہ ہاں میں نے 2-3 سال پہلے مجھے کسی رشتہ دار نے لے کے دیا تھا. ایک تو یہ رشتہ داروں سے بچ کے رہنا, رشتہ دار آپ کا جو بھی آپ کا پلاٹ آپ کو لے کے دے گا تو وہ لازمی پھر آپ مطلب اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ نہ کچھ رشتہ داروں کو ڈیلر نے حصہ دینا ہی دینا ہے.
تو یہ مہربانی آپ کر لیں، یہ رشتہ داروں والے چکروں میں، اچھا وہ یہ ان کی کہانی میں کہ میرے رشتہ دار نے لے کے دیا تھا، اور مجھے آج کی جو پرائس ہے یہ اس ٹائم کی پرائس کے حوالے سے بھی 20 سے 25 لاکھ روپے مجھے مہنگا لے کے دیا تھا۔ تو اچھا جی، آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ نے اتنی تکلیف کی اور آپ گئے، ابھی میرا بیچنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو بھائی جان آپ کیوں ہم سے ورکنگ کرواتے ہیں؟ کیوں ہمیں اتنا وہ اس گرمی میں، شدید گرمی میں ہم لوگوں کو گاڑی سٹارٹ کر کے جائیں ادھر، ویڈیوز بنائیں آپ لوگوں کی خاطر، اینڈ میں آ کے ریزلٹ جو ہے وہ زیرو۔ تو مہربانی کر لیا کریں، آپ لوگ اگر سیریس ہو تو رابطہ کر لیا کریں۔ کال ہم لوگ بالکل نہیں اٹھائیں گے، اس کے لیے ہماری طرف سے بالکل معذرت ہے۔ آپ نے اگر میسج کرنا ہے تو کر لیا کریں، وائس نوٹ چھوڑ دیا کریں، اگر ہماری سمجھ میں آئے گا کہ آپ لوگ سیریس ہیں اور واقعی آپ لوگوں نے کوئی پلاٹ لینا ہے یا بیچنا ہے۔ اگر بیچنا ہے تو پرائس بتانی ہے، اگر لینا ہے تو بجٹ بتانا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں آپ نہیں کریں گے ہم آپ کو واپس رابطہ نہیں کریں گے۔ اور دوسرا، سائز کے حوالے سے آپ نے ساری چیزیں ہمیں بتانی ہے۔ ڈاکٹر کو آپ نے اپنی بیماری بتانی ہے تو اس نے وہ تشخیص کرنی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو برا لگتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بالکل رابطہ نہ کیجئے گا، ہمیں کوئی ناراضگی یا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ اچھا، سی ڈی اے سیکٹرز کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی کوئریز ہیں تو کمنٹس میں آپ لازمی پوچھ لیا کریں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن لازمی دبا دیا کریں۔ تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔